الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. یہ کھانا کیا ہے؟ سود لینے اور دینے کی بات نہیں ہے، سود کھانے کی بات ہے. سود دے کے بھی کھایا جا سکتا ہے اور لے کے بھی کھایا جا سکتا ہے. سمجھیے اس بات کو. یہ غلط فہمی ہے جو کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ سود لینا تو حرام ہے، دینا جائز ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ کھانے کی بات ہو رہی ہے بھائی. لے کے بھی بندہ کھا سکتا ہے اور دے کے بھی کھا سکتا ہے. لا یقومون، ایسے لوگ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو. مخبوط الحواس انسان، جیسے دنیا میں وہ ہوتا ہے نا کہ ہر روز وہ یہ چاہتا ہے کہ بینک بیلنس میں زیرو بڑھتا جائے، ایک زیرو بڑھتا جائے. وہ اتنا مخبوط الحواس ہوتا ہے کہ اس کو نہ اپنی فکر، نہ اپنی بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ ان پر خرچ، نہ ان کے لیے اچھے کھانے پینے کا انتظام. نہیں، کنجوس مخبوط ہوا پھرتا ہے کہ بس میں نے یہ کام کرنا ہے، پیسے بڑھانی ہے، دولت بڑھانی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے اس کا حال؟ ذالک بانہم، یہ سزا اس وجہ سے ان کو ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے. تجارت کہاں اور سود کہاں، لیکن کہتے ہیں تجارت میں بھی انسان نفع کماتا ہے. میں ادھار دے کے اگر اس سے نفع لے رہا ہوں تو یہ بھی تو ایک بزنس ہی ہے نا. میں بے وقوف ہوں اپنا پیسہ اٹھا کے اس کو دے دوں، لے جو قرض حسنہ، اور جب واپس کرنا تو میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، بس وہی قرض واپس کر دینا. کیا فائدہ ہے ایسی تجارت کا؟ کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو بھائی. اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. وجہ کیا ہے؟ تجارت میں پیسہ انسان لگاتا ہے، اس میں رسک ہوتا ہے، اور ربا جب ادھار دیتا ہے نا تو اس میں پروفٹ فکس ہوتا ہے. تجارت میں انسان محنت کرتا ہے، ربا میں فکس کر کے آدمی آرام سے بیٹھ جاتا ہے. تجارت میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر ربا میں چاہے ادھار لینے والے کا کاروبار سارا خراب ہو جائے، پیسے اس کے ڈوب جائیں، مگر یہ سود خور اس سے کہے گا کہ تم نے مجھ سے چونکہ وعدہ کیا تھا، یہ ریٹن ہے، لہذا مجھے سود دو، چاہے تمہارا کچھ بھی حال ہوتا ہو. مکان بیچو، بیوی کو بیچو، بیٹوں کو بیچو، میں نے تم سے یہ سود لینا ہے. آج کیا بینک ایسا نہیں کر رہے؟ تو فرق ہے بھائی. بے میں، تجارت میں انسان کا دل بڑا کھلا ہوتا ہے، لیکن ربا کے لین دین میں انسان بڑا خود غرض ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ جائے، فانتہا، اور وہ اس کو قبول کر کے سود لینے اور دینے سے باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، وہ اسی کا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی اس نصیحت کے بعد سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ربا کا جو لفظ ہے، اس کا معنی عربی میں ہے بڑھوتی، زیادہ ہونا، اور شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ فکس کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ 200 دے رہا ہوں، سال کے بعد لوں گا 220، یہ اصل مال 200 ہے، اس سے زیادہ جو لیا جاتا ہے اور فکس کیا جاتا ہے، اسے ربا کہتے ہیں. یعنی کسی قرض پر بغیر کسی مالی معاوضہ کے محض مہلت دینے کی بنا پر زیادتی حاصل کی جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ ربا ہے. سود کا اور دیوانگی کا، پاگل پن کا، مخبوط الحواسی کا بڑا آپس میں تعلق ہے. سود کھانے والے کو قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا جیسا کہ کوئی پاگل ہوتا ہے، یہ اس کی سزا ہوگی. اور تمام حشر والے لوگوں کے نزدیک یہ نفرت اور بغض کا باعث ہوگا. سود ناقابل معافی گناہ ہے. سود سے منسلک ہر شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے.
لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے. یہ معاملہ لکھنے والے، اس پر بھی ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. کتنے چیک لکھے جاتے ہیں، کتنے ڈرافٹ بنائے جاتے ہیں، کتنے رجسٹر تیار کیے جاتے ہیں، اور کتنا ساری عمر مائنس پلس کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. سود سے منسلک ہر شخص گناہ میں برابر کا شریک ہے. حقیقت ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات بندے پہ ہو جاتے ہیں، وہ گناہ میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے. پھر سود کا گناہ جو ہے نا، اس کی سنگینی دیکھیے. آپ فرماتے ہیں الربا اثنان وسبعون بابا، سود کے 72 دروازے ہیں. ادناہا، سب سے کم درجے کا گناہ کا دروازہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مثل اتیان الرجل امہ، جیسے ایک انسان اپنی سگی ماں سے زنا کرے. وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا، اور سب سے بڑا سود یعنی زیادتی یہ ہے کہ استطالت الرجل فی عرض اخیہ، کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت پر دست درازی کرے. اتنا بڑا گناہ ہے. آپ یہ بھی فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب بھی کسی بستی میں زنا اور سود یہ دونوں ظاہر ہو جائیں یعنی عام ہو جائیں، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو یقیناً انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا. مرنے کے بعد بھی اس کی بڑی سخت سزا ہے. جو سود کھاتے پیتے کھلاتے لیتے دیتے مرتا ہے تو اس کی بڑی سخت سزا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب میں 2 آدمی دیکھے. آپ فرماتے ہیں وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس لے گئے. پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے. وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا. نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے آدمی کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے. بیچ نہر والا آدمی آتا کہ میں کنارے سے باہر نکلوں. جب بھی وہ چاہتا کہ میں نہر سے باہر نکلوں تو باہر والا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کے مارتا، جو اسے وہیں لوٹا دیتا تھا جہاں وہ پہلے تھا. اس طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا، کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ مارتا اور وہیں لوٹ جاتا جہاں وہ کھڑا تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہر میں آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ سود کھانے والا انسان ہے. یہ مرنے کے بعد کی سزا ہے. اور نبی علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ وہی جواب ہمارا ہونا چاہیے. دین کی تعلیم ہو تو نبی علیہ السلام کیا خواب ہو، آپ کی ہر بات ہو، اس پر ایمان ہوتا ہے. پھر بیٹے نے ہی کہا تھا نا، یا ابت افعل ما تؤمر، میرے بابا جو آپ حکم دیے گئے ہیں، یعنی خواب میں آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، آپ وہ کر ڈالی. یعنی بیٹا اپنے آپ کو قربان کروانے کے لیے تیار ہو گیا. کس بنیاد پہ؟ خواب کی بنیاد پہ. اور خواب کو اس نے کیا سمجھا؟ کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے. آج رسول کی بات پہ ہمیں شک ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب نہیں، جو زبان سے کہا ہے وہ بھی قابل عمل نہیں. کیسا ایمان ہے ہم لوگوں کا؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی سخت ناشکرے بہت گناہ گار سے محبت نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ یہ سود خور ہے، اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، نہ اس کا صدقہ قبول، نہ جہاد قبول، نہ حج قبول، اور نہ ہی اس کی صلہ رحمی قبول. بندہ سمجھتا ہے میں تو بڑا اچھا ہوں، میں تو لوگوں کے ساتھ بہت خوش ہوں، میں بڑی خیر کر رہا ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ سود سے بچے. جو اللہ کا حکم ہے اس کو کر نہیں رہا، مان نہیں رہا. اور ہاں، صدقات کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بار آور کرتا ہے، ان میں برکت ڈالتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں ان کے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا بھی دیتا ہے. اللہ سود کو نہیں بڑھاتا، سیدھی سی بات ہے. قرآن مجید کی سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا، جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے مال بڑھ جائیں، مگر اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا. سود کا انجام ہمیشہ کمی کی صورت میں ہوتا ہے اور کم ہوتا جاتا ہے بندہ. آپ دیکھیں لے مارٹ گیج پہ
مکان، بتائیے 3 لاکھ کا تھا 6 لاکھ کا مل گیا، کیا ہوا؟ بڑھ گئے پیسے، جو انکم ہے اس میں سے دیا جا رہا ہے پر منتھ، اور باقی جو ہے اس میں کنجوسی کی جا رہی ہے، نہ بچوں کو صحیح کھلایا جا رہا ہے، نہ پیچھے والدین ہیں ان کو دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ فوت ہو جاتے ہیں ان کے جنازے پہ بھی بندہ نہیں جا سکتا، کیوں؟ وہ جی میں نے قسط دینی ہے۔ ہر معاملے میں قلت کا شکار ہو جاتا ہے بندہ، صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ میل دیکھتا ہے، آج کس کی قسط دینی ہے، کس کی قسط دینی ہے۔ اور پھر المیہ کی بات یہ ہے کہ لے آف ہو جائے، گھر بیٹھ جائے، اور بیوی اگر کام کر رہی ہو، وہ اپنی تنخواہ سے مکان کی قسط ادا کر رہی ہو، تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بیوی یہ کہہ دیتی ہے اپنے خاوند کو، تم تو فارغ بیٹھے ہو، پیسے تو میں پے کر رہی ہوں، مکان میرے نام لکھواؤ، اور یہاں لڑائی شروع ہوتی ہے، مکان بھی نکل جاتا ہے، میاں بیوی بھی سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ سود کا انجام ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا میرے ساتھ جنگ نہ کرو، شکست کھاؤ گے، تو وہ شکست ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کہا مانو ان باتوں کو، ایمان لاؤ، یہی ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے اب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے ایمان کو زندہ کرنے، ان کو جوش دلانے کے لیے اور خدا خوفی پیدا کرنے کے لیے یہ بات فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے اب جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا اس کو بھی چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو۔ اب بھی موقع دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ دنیا کی ان بھول بھلائیوں میں مومن بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان ہی ہے، خدا خوفی ہے جو اس کو اس چیز سے بچا سکتی ہے، اور جب تک میں نہیں کہوں گا یہ مانے گا نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دو اب۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم میرے اس حکم کو نہیں مانتے اور ایسا نہیں کرتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ بس اللہ سے لڑائی ہم کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کریں گے، کریں، ہم بھگت رہے ہیں نا سب کچھ، کون سی خیر گھر میں نظر آتی ہے، کون سا سکون ملتا ہے، کسی شے میں برکت ہی نظر نہیں آتی، جو کماتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس میں کوئی خیر ہی نہیں، اڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے بھائی، توبہ کرنی چاہیے۔ کیا واقعی مارٹگیج پہ مکان لینا ضروری ہے؟ کہتے ہیں جی دنیا لے رہی ہے، مجھے بھی ضرورت ہے۔ اور بھائی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مکان نہیں؟ کیا کرائے پہ وہ رہ نہیں رہے؟ لیکن جو کرائے پہ رہ رہے ہیں ان کی زندگی بھی دیکھیے، ان کے گھر کی زندگی بھی دیکھیے، ان کی میاں بیوی کے اور اولاد کی آپس میں محبت بھی دیکھیے، ان کی خوشی کو دیکھیے، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے جو اس میں انوالو ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، مان جاؤ کہ واقعی آج کے بعد نہ سود لینا ہے نہ دینا ہے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے صرف تمہارے اصل مال ہیں، بس وہ لے لو۔ لا تظلمون، زیادہ لے کے تم اس پر ظلم نہیں کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ یعنی دوسرا بھی جب تم اس سے اپنا اصل مال لو تو اس کو بھی یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ تم وقت سے پہلے لے رہے ہو تو لہذا میں یہ کٹوتی کروں گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض جس نے پیسے لیے تھے اور سود لینا دینا طے ہوا تھا، وہ بندہ مقروض یعنی تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے آسانی تک مہلت دے دو۔ بھئی جب تمہیں اللہ موقع دے، جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں مجھے دے دینا، بس پینلٹی نہ لگانا، بس یہ دھیان کرنا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم محسوس کرو کہ یہ واقعی بہت تنگ دست ہے، نہیں ادا کر سکے گا،
تو دل کو کھلا کر کے کہہ دو کہ بھائی چلو میں نے معاف کیے، میں نہیں لیتا، میں اصل قرض بھی کیا ساری رقم تمہیں میں نے دے دی، بے فکر ہو کے اب اپنے لیے مستقبل بناؤ اور اپنے حال کو بہتر بناؤ، جو کماؤ خود کھاؤ۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ایسا کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ دنیا بھی سوچے گی یار لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے دلوں میں خیر ہے، دوسرے کا احترام کرتے ہیں، دوسرے کی غربت پہ ہنستے نہیں ہیں، دوسرے کی غربت کا مذاق نہیں اڑاتے، دوسرے کی غربت کی وجہ سے اس کو ذبح نہیں کرتے الٹی چھری سے، معاشرے میں بہترین لوگ ہیں۔ اور یہی خیر ایک کو دیکھ کے جب دوسرا اپنائے گا، تیسرا اپنائے گا، تو خیر کی ابتدا ہو جائے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ ڈرو اس دن سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ ایک بہت لمبی آیت ہے قرآن مجید کی، اور یہ آیت سب سے لمبی سورت میں ہے جو سورۃ البقرہ ہے۔ اس آیت کو آیت الدین کہتے ہیں، دین کہتے ہیں قرض کو۔ تو یہ بڑی اہم ڈاکومنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور ہمارا لین دین ہوتا رہتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ انسانوں میں اپنی اولاد بھی ہے، اپنے بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، کاروبار میں شریک لوگ بھی ہیں، کاروبار میں مارکیٹ میں بیٹھے لوگ بھی ہیں، کسی کو قرض دینا ہے تو وہ بھی ہیں۔ ان کے بارے میں بڑی اہم ڈاکومنٹ ہے، اس پر عمل کیا جائے تو الحمدللہ معاملات درست ہوتے ہیں، اور اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، کیسز ہوتے ہیں، مقدمے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ اسے لکھے، اور جس کو لکھنے کا آرٹ آتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ قرض کی ڈاکومنٹ کیسے لکھی جاتی ہے۔ ہر بندہ نہیں لکھ سکتا، کیونکہ کچھ لفظ رہ جائیں تو دوسرے کو موقع مل جاتا ہے، بھائی اس میں تو یہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کو بغیر کسی عذر کے لکھ لینا چاہیے، اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، وہ کروائے۔ میرا نام، والد کا نام، فلاں کا بیٹا، آج کے دن اتنی تاریخ، اتنے بچے فلاں بندے سے جس کا نام یہ ہے، جس کے والد کا نام یہ ہے، جس کا پتہ یہ ہے، اور جس کا کارڈ نمبر یہ ہے، اس سے میں نے 100 روپیہ لیا ہے، جس کے آدھے، جس کے نصف 50 ہوتے ہیں، یہاں تک لکھے، اور اس تاریخ کو میں واپس لوٹا دوں گا۔ تاریخ کو لکھے، مہینے کو لکھے، سال کو لکھے، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور اس لکھائی میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہو یعنی قرض ہو، وہ ناسمجھ یا کمزور ہو، یا املا کروانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو، لے لیا اس نے قرض، تو پھر اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے، جو سر پہ کھڑا وہ املا کروائے، وہ کہے کہ جناب لکھیں، میں اس کا ولی ہوں، گارڈین ہوں، اور اپنے مسلمان مردوں میں سے ڈاکومنٹ کے لیے 2 کو گواہ بھی بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو 1 مرد لے لو اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ اور 2 عورتوں کے بارے میں ایک شرط یہ ہے کہ 2 عورتوں میں وہ جب آئیں گی عدالت میں، اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دہانی کرا دے، یعنی 2 عورتیں ہوں، آئیں، ایک عدالت میں کھڑی ہو اور وہ کہے کہ میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ اس نے اتنے پیسے لیے اور اس تاریخ کو لیے، اتنے تھے، یہ تاریخ طے ہوئی تھی، اور آج کی وہ ڈیٹ ہے یا فلاں ڈیٹ گزر گئی ہے، اس نے آج پیسے نہیں دیے۔ تو یہ جو سارا کچھ وہ بولے گی، پیچھے والی عورت کھڑی رہے، وہ سنے، اگر وہ بھول جاتی ہے کسی معاملے کو تو دوسری یاد دہانی کرا دے، بس اتنا کام ہے دوسری کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھولتی تو پھر ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، گواہوں کو بھی آنا چاہیے،
اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو۔ وہ نہیں کو اپنی بات ہے یار، ٹرسٹ ہے، اپنا بندہ ہے بھائی، وہ کوئی مسئلہ نہیں بھائی۔ یہ لکھنا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے۔ لکھنا ڈاکومنٹ ہوگی، بس کوئی کچھ کہے کو میرے پاس لکھا ہوا ہے، اس کے پاس بھی ہے، نہ وہ انکار کر سکتا ہے، نہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، نہ آئیں بائیں شائیں کر سکتا ہے۔ اور زیادہ قریب ہے کہ تم فریقین شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو۔ ایک دکاندار ہے ہمسایہ، کہتا ہے یار $200 دینا نا، تو اس نے دے دیے، تو شام کو اس نے واپس کر دیا، یہ لو بھائی، بس اتنی سی بات ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کوئی چیک آ جاتا ہے یا کوئی نوٹ ایسا آ جاتا ہے جس کا اس کے پاس توڑ نہیں ہے، چھوٹے نوٹ نہیں ہے، تو وہ کیا کہتا ہے چلو بھائی تم 200 دے دو، دے دیے، اب اس کے بعد وہ چلا گیا، اس نے بعد میں 200 اس کو دے دیے، تو یہ بات اور ہے۔ اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو، اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ہاں، کاتب کو بھی بعض اوقات خبردار تم نے ایسے لفظ لکھے تو اس طرح کا لکھنا ہے ورنہ میں تمہیں ماروں گا، اور گواہی دینے والے کو گواہی سے پرے کر دیا جائے، خبردار تم نے گواہی دی، جان تمہاری اڑا دیں گے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، عدالتوں میں ہی کچھ ہوتا ہے، تاکید کی ہے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ قرض کو باہر لکھنے کی حکمت یہی ہے، تحریر میں لائے، اموال کی حفاظت ہوتی ہے اور شکوک و شبہات کے خاتمے ہو جاتے ہیں، بس یہ ہے۔ اور اس میں واتقوا اللہ بار بار کہا گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا ہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن یعنی قرض دینے والے کو قبضہ میں دے دی جائے، پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت قرض ادا کر دے، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے مسلمانوں انسانوں ظاہر کرو یا چھپاؤ، جو کچھ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا کہ یہ دل میں یہ بات کیوں آئی، یہ گناہ گارانہ بات تم نے کیوں سوچی، تم بڑے اندر سے ناپاک ارادے رکھتے تھے، تمہاری سوچیں درست نہیں تھیں۔ اللہ فرماتا ہے یحاسبکم باللہ، خدا خوفی ہو یا شیطانی خیالات ہوں میں ان کا حساب کروں گا۔ پھر یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام تو ڈر گئے، وہ شدید خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر احکام الہی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ تب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ ہمارا حساب کتاب کرے گا، دل میں تو بڑے بڑے برے خیال آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنو، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، تم کہو سمعنا و اطعنا، جو اللہ نے فرمایا ہم نے سنا، ہم نے اس کی اطاعت کی، مان لیا، تسلیم کر لیا، تم یہ کہو۔ تو صحابہ نے کہہ دیا، جو ہی انہوں نے کہا اللہ نے اگلی آیت اتار دی۔ یہ ہے اللہ تعالی کی ذات۔ کیا فرمایا؟ آمن الرسول، لوگو ایمان لایا رسول، بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ اس کے رب کی طرف سے اس پر اتارا گیا یا اس کی طرف اتارا گیا، یعنی یہی للہ ما فی السماوات، جس میں کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کو مانتا ہوں، تم بھی کہو ہم مانتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے جب کہا تو اللہ نے فرمایا رسول بھی ایمان لایا، والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی ایمان لایا۔ یہ ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، لہذا فرمایا کل آمن باللہ، سب کے سب رسول مومن ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر،
وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کسی کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا اللہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، برے خیال آتے ہیں. غفرانک ربنا، مولا ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں. وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی ہم پلٹ کے آنے والے ہیں. کس طرح اللہ سنتا ہے؟ یہ ایمان ہے. پھر یہ آخری دو آیتیں جو ہیں لا یکلف اللہ سے لے کر اخ تک، یہ عرش کے نیچے سے دی گئی آیات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دی گئی ہیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں آیات مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں. آپ نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی ان دو آخری آیتوں کو پڑھے گا کفتاہ، وہ اسے کافی ہو جائیں گی. یہ شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں. پھر اس میں فرمایا کہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، یہ بخشش طلب کرنی چاہیے، لیکن بخشش سے پہلے اطاعت ہو. سمعنا واطعنا، پھر اس کے بعد کہ اللہ مجھے معاف کر دے. نماز بہترین وسیلہ ہے بخشش کے لیے. کئی احادیث ہیں. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. کتنی مہربان ذات ہے. یعنی جب دل پہ کنٹرول نہیں ہے ہمارا، اس میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. بس اتنی بات یاد، جو اس نے نیکی کمائی چاہے دل کے اندر سے یا ظاہری، وہ اس کے لیے. وعلیہا مکتسبت، اور جو اس نے برائی کمائی وہ اسی کے ذمہ ہے. اہل ایمان جب اس بات کو سنتے تو کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ہمارے مولا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرما. پتہ چلتا ہے ہماری طاقت بڑی محدود ہے. بس اتنی بات یاد رکھیں، انسان کے پاس کتنی بھی طاقت ہو یہ محدود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کی طاقت کے حساب سے اس کو مکلف ٹھہرایا ہے. جتنی ہمت ہے بس اللہ نے فرمایا وہ کر لو. طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا. دین پورا پڑھ لیجئے، اس میں ایسا نہیں ہے. پھر اسی طرح شرعی احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دیے کہ ان کی وجہ سے نفس پر، دل پر ایک مشقت طاری ہو جائے. یہ تو رحمت الہی ہیں اور انسانوں پر بڑا احسان ہے. یہ شرعی احکام مسلمانوں کی روحوں کی غذا ہیں، جسموں کی دوا ہیں اور نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں.